وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور کچھ طاقتیں دنیا کا جس قسم کا نقشہ بنانا چاہتی ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کے ہاں کیا نقشہ پہلے سے طے ہے اس کی جانب اشارے ہیں ان آیات کریمہ. اور ایمان والوں کے لیے دنیا بھر میں پائے جانے والے مایوس کن حالات میں امیدوں کا ایک چراغ ہے جو روشن نظر آتا ہے سورہ انبیاء کی ان آیات میں. اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی خاص زمین کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے. ان بندوں کو بنائیں گے جن کے اندر صلاح ہو. اسی سے اصلاح کا لفظ بھی بنا ہے. اصلاح کے معنی ہے صلاح پیدا کرنا. عربی زبان میں صلاح کا لفظ فساد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا اس چیز کا اس کام کے قابل رہنا یہ صلاح ہے اور اس کے قابل نہ رہنا یہ فساد ہے. گھڑی کو ایک کام کے لیے بنایا گیا. گھڑی بہت خوبصورت ہے, بہترین شو پیس ہے, لیکن وقت نہیں بدلاتی تو بیکار ہے. یہ گھڑی کا فساد ہے. اور گھڑی کو دوبارہ اس قابل بنا دینا کہ وہ وقت بدلانے لگے گی اس کی اصلاح ہے. اور گھڑی کا وقت بدلانے کے قابل ہو جانا یہ اس کا صلاح ہے. اے سی ہے, بہت اچھا ہے, بڑا خوبصورت ہے, لیکن ٹھنڈک نہیں کرتا, یہ اس کا فساد ہے. اس کو درست کر دینا تاکہ وہ ٹھنڈک کرنے لگے کمرے کو, یہ اصلاح ہے. اور اس کا درست ہو جانا یہ اس کا صلاح ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, بیکار نہیں بنایا ہے.
انسان کا اپنے مقصد کو پہچان کر اپنے کام میں لگنا یہ صلاح ہے، اور انسان کو اس کے مقصد کی پہچان کرانا اور پھر برائیوں سے بچا کر اس کو اس کام میں لگانا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اس کی اصلاح ہے۔ اور اپنے کام کو بھول کر کے دنیا بھر کے کام کرنا یہ فساد ہے۔ دوسروں کو اسی راستے پر چلانا یہ افساد ہے۔ تو انسانوں میں صلاح کیسے پیدا ہو، اس کا ایک نسخہ تجویز فرمایا ہے پروردگار عالم۔ جیسے طب کی دنیا میں ہر بیماری کو دور کرنے کا ایک نسخہ ہوتا ہے۔ ایک مریض آیا، اس کو بخار آ رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے کہہ دینے سے تو بخار واپس نہیں چلا جائے گا، اتنا شدید بخار ہوتا تو آتا ہی کیوں؟ تو اب ڈاکٹر کو کیا کرنا ہے؟ دوا دینی، اور ایسا نہیں کہ اٹھا کر کوئی بھی دوا دے دینی۔ بخار کے لیے جو دوا بنی ہے وہ دوا دینی۔ کھانسی آ رہی ہے تو کھانسی کے لیے جو دوا ہے وہ دینی۔ نزلہ ہے، زکام ہے، کوئی اور بیماری ہے، درد ہے، تو ہر بیماری کی ایک دوا ہے۔ انسان کی بیماری یہ ہے، اور یہ بیماری انسان کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے۔ ایک عجیب سا نیٹ ورک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے آپ کا موبائل ہے نا، آپ کے موبائل میں کوئی میسیج بھیجے تو وہ میسیج آ جاتا ہے، لیکن تبھی آتا ہے جب بھیجنے والے کو آپ کا نمبر معلوم ہو، آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور آپ کا سم بھی آن ہو۔ اگر آپ نے اس آدمی کو بلاک کر رکھا ہے جو میسیج بھیج رہا ہے تو اس کا میسیج آپ کے پاس نہیں آئے گا نا۔ اسی طرح ایک سم اللہ نے ہمارے اندر لگایا ہوا ہے جس کا نام ہے نفس، اور باہر سے میسیج بھیجنے والا ہے شیطان۔ اسے آنا نہیں پڑتا، وہ جہاں ہے وہیں سے بھیجتا ہے۔ اس زمانے میں موبائل کے ذریعے بڑی آسانی ہو گئی ہے نا۔ امریکہ سے کوئی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے تو اسے آنا نہیں پڑتا، جہاں بیٹھا ہے وہیں سے بھیجتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے نمبر کو بلاک نہ کیا ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ شیطان کے نمبر کو بلاک کر دینا ہے، تاکہ اس کے پیغامات ہمارے نفس کو نہ مل سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ لینا ہے تاکہ ان کے پیغامات، ان کے واسطے سے اللہ کے پیغامات مل سکیں۔ بس یہ بہت اچھا کام کرنا شروع کر دیں، یہ نفس بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہی نفس کا تزکیہ ہے اور یہی قلب کی اصلاح ہے۔ شیطان کیا بیماری پیدا کرتا ہے انسان کے اندر؟ شیطان انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے۔ بس ایک زہر، 100 زہر کا ایک زہر، وہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ نہیں سکتی اس وقت تک جب تک دل میں آخرت سے غفلت نہ ہو۔ دنیا اور آخرت کا آپس میں جوڑ ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس زمانے میں پروپیگنڈے نے نہ معلوم کیا کیا نقصانات کیے ہیں اور کیسا کیسا ذہن بنایا ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دین اور دنیا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دین تو دنیا کو اچھا بنانے کے لیے آیا ہے، دین دنیا چھڑانے کے لیے نہیں ہے، دین دنیا کو درست کرنے کے لیے ہے۔ دین اس لیے ہے کہ ہماری دنیا ایسی بن جائے جس کا آخرت سے ٹکراؤ نہ رہ جائے۔ شیطان ہمیں دنیا میں اس طرح الجھاتا ہے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں
اور اس کے بعد اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے آخرت کا انکار کراتا ہے۔ پہلے آخرت سے غافل کرتا ہے، جلدی سے انکار نہیں کرا پاتا، پھر دھیرے دھیرے وہ آخرت کا انکار کراتا ہے۔ اب جب انسان نے آخرت کو بھلا دیا اور آخرت کا انکار کر دیا تو اس کے نتیجے میں انسان کی فطرت تو بدل نہیں جائے گی، فطرت تو باقی رہے گی نا۔ فطرت کے جو قوانین ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے، ان کو بدلنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ خود اللہ بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں، جب اللہ نے چاہا بدل دیا۔ پانی کے لیے فطرت کا قانون ہے ڈبانا، لیکن حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو پانی نہیں ڈبا سکا۔ آگ کے لیے فطرت کا قانون ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکی۔ تو فطرت کے اس قانون کو خود خالق نے بدلا، خود فاطر نے بدلا۔ اللہ کے بدلنے سے وہ بدل سکتا ہے، اور کوئی نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سنت اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی ساری دنیا مل کر اللہ کے قانون کو بدلنا چاہے نہیں بدل سکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود اللہ بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے، اللہ جب بدلنا چاہے بدل دے، لیکن اللہ عام حالات میں بدلا نہیں کرتے۔ کچھ فطری تقاضے ہیں جو انسان کے اندر ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آج کی زبان میں یوں کہیں جو انسان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ ان میں سے ایک فطری تقاضا ہے جنت کی تلاش۔ جنت کی طلب ہر انسان میں ہوتی ہے، مومن ہو، کافر ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اس طلب کے لیے اس کے پاس تعبیر بھی ہو۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھوکا ہے تو بھوک سے روتا ہے نا، لیکن جس بھوک سے رو رہا ہے اس بھوک کو وہ بتلا سکتا ہے؟ وہ اپنی ماں سے کہہ سکتا ہے کہ امی میں بہت بھوکا ہوں، مجھے دودھ پلا دیجیے؟ اس کے پاس اپنی اس طلب کے لیے تعبیر نہیں ہے، لیکن طلب تو ہے۔ تعبیر نہ ہونے سے طلب تھوڑی ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اپنے اندر کی جنت کی اس طلب کی تعبیر نہ ہو، لیکن طلب نہیں ختم ہو جاتی، طلب تو رہے گی۔ جیسے بھوک کی ایک طلب ہے، جیسے پیاس کی ایک طلب ہے، جیسے جنسی خواہشات کی ایک طلب ہے، اس طرح ہر انسان کی فطرت میں جنت کی طلب شامل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام آ کر بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ تم کو جس جنت کی تلاش ہے وہ یہاں بنے، وہ کہیں اور بنتی ہے، وہ بنے گی آخرت میں۔ اس کو بنانے کی محنت تمہیں یہاں کرنی ہے۔ جیسے ایک آدمی کلکتے کا رہنے والا ہے، اس کے پاس انڈین نیشنلٹی ہے، وہ سعودی عرب گیا پیسے کمانے کے لیے تاکہ گھر بناؤ، تو اس کا گھر کہاں بنے گا؟ سعودی عرب میں بنے گا یا کلکتے میں بنے گا؟ اگر وہ سعودی عرب میں بنانا چاہے تو بیکار ہے، اس لیے کہ وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر وہ اپنے کفیل کے نام سے گھر خرید بھی لے تو کیا ہوگا؟ جس دن کفیل صاحب چاہیں گے کان پکڑ کر کے اس کو کلکتہ کے لیے روانہ کر دیں گے اور گھر پہ قبضہ کر لیں گے۔ اب کوئی بھی سمجھدار آدمی اسے کہے گا خوب محنت سے کماؤ، لیکن جو کماؤ اسے اپنے اکاؤنٹ میں انڈیا ٹرانسفر کرو، تمہاری محنت سے گھر بنے گا لیکن یہاں نہیں بنے گا، کلکتے میں بنے گا۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے نہیں؟ بالکل اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں جنت بنانے ہی آئے ہو، لیکن تمہیں جو جنت بنانی ہے وہ یہاں نہیں بنے گی۔ خوب محنت کرو، خوب محنت کر کے کماؤ اور اپنی نیکیوں کو آگے بھیجو، جنت آخرت میں بنے گی، یہاں نہیں بنے گی۔ یہاں بنانا چاہو گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ بات واضح ہو گئی نا؟ جنت کی طلب کیوں ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام کی ہر بات قابل فہم ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جنت میں پیدا کیا تھا۔ انسان میں اصل تو روح ہے، جسم اصل نہیں ہے۔ جسم تو بدلتا رہتا ہے نا،
اور 5 اور 10 سال کے درمیان جسم پورا بدل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبان خوب جانتے ہیں، ہر وقت جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، ہر وقت جسم میں نئی تعمیر ہوتی رہتی ہے. اور 7-8 سال میں عموماً پورا جسم بدل جاتا ہے. لیکن انسان نہیں بدلتا، اس کی شخصیت نہیں بدلتی. جیسے کپڑے بدلنے سے شخصیت نہیں بدلتی اس لیے کہ انسان اصل ہے، اسی طرح جسم کے بدلنے سے شخصیت نہیں بدلتی اس لیے کہ روح اصل ہے. روح کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو، تمام انسانی کی روحوں کو ایک ساتھ جمع کر کے ان سے ایک سوال بھی کیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا تھا اور جمع کر کے ان سے سوال کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، اور سب نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ کہاں جمع کیا تھا؟ دنیا میں تو نہیں کیا تھا نا. دنیا میں تو کوئی زمانہ ایسا آیا ہی نہیں جس میں ساری روحیں ایک ساتھ ہوں. یہاں تو جسم کے ساتھ روحیں آتی ہیں، کچھ جاتی ہیں، کچھ آتی ہیں، کچھ جاتی ہیں، کچھ آتی ہیں. ہم سے پہلے والے جا چکے، ابھی اس زمانے میں بہت سارے موجود ہیں، بعد میں آنے والے بعد میں آئیں گے، یہ چلے جائیں گے. سب کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جمع کیا تھا. تو جب اللہ نے جنت میں جمع کیا اور یہ سوال کیا، زندہ تھے تب سوال کیا نا، تو جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، جنت کی ہواؤں میں سانس بھی لیا، جنت کا مزہ بھی چکھا، اور جنت کا وہ مزہ فطرت کا حصہ بن گیا. اب ہر انسان کے اندر طلب پیدا ہو گئی، مجھے جنت چاہیے. آپ اگر کسی مٹھائی کی دکان پر جائیں اور الماری میں مٹھائیاں لگی ہوئی ہیں اور آپ کسی مٹھائی کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں کہ اس کا کیا بھاؤ ہے، تو عقل مند اور سمجھدار دکاندار بھاؤ نہیں بتاتا. تو چھوٹی سی پلیٹ میں تھوڑی سی مٹھائی نکالے گا، پہلے ٹیسٹ کر لیجیے، پہلے چکھاتا ہے. اب جب اس نے چکھایا اور آپ کے چہرے کا رنگ دیکھا، یہ تو خوش ہو گئے کھا کر کے، اب بھاؤ بتلائے گا تو آپ کو سستی لگے گی، اور پہلے بھاؤ بتلائے گا تو مہنگی لگے گی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پہلے چکھاتے ہیں پھر بھاؤ بتلاتے ہیں. اللہ نے بھی پہلے چکھایا ہے پھر جنت کا بھاؤ بتلایا ہے. تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مزہ چکھا دیا. اب ہر ایک کے اندر جنت کی طلب ہے، میری جنت بنے. تعبیر نہیں ہے اس کے پاس، الفاظ نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کس چیز کی طلب. یہ اچھے سے اچھے مکان کا شوق، اچھی سے اچھی گاڑیوں کا شوق، اور چاہے جتنا عمدہ مکان ہو کچھ دنوں کے بعد اس سے طبیعت کا اکتا جانا، اور اس سے اچھے مکان کا شوق، خوب سے خوب تر کی تلاش، پہلے سے زیادہ بہتر چیز کی تلاش، نئے نئے ماڈل کی تلاش. کچھ دنوں کے بعد موبائل پرانا ہو جاتا ہے، نیا ماڈل چاہیے. کچھ دنوں کے بعد گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، نیا ماڈل چاہیے. کچھ دنوں کے بعد بائک پرانی لگتی ہے، نئی اسکوٹر چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جنت کی طرف. اس لیے کہ دنیا میں تو آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا جب تک وہاں تک نہیں پہنچے گا، اس کی تلاش باقی رہے گی. پریشان ہے جو بادشاہ ہیں مختلف ملکوں کے، وہ پریشان ہیں، اپنے ہوائی جہازوں کے اوپر سونے کی چادر لگا رہے ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کر ڈالیں. لیکن اس دنیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہاں جنت بن سکے. یہاں تو جنت ملے گی نہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو بہت لمبا چوڑا بجڑا نہیں پالتا، وہ صرف آخرت سے غافل کر دیتا. جیسے ہی انسان آخرت سے غافل ہوا، چاہے انکار نہ کرے، جیسے ہم لوگ انکار نہیں کرتے، غافل رہتے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، مانتے رہو، روز کہتے رہو کہ آخرت ہے، لیکن دل میں آخرت کی غفلت ہو گئی، دل میں یقین نہیں ہے. تو جب دل آخرت سے غافل ہو گیا تو فطری طلب تو ختم نہیں ہو جائے گی. اب انسان دنیا میں جنت بنانا چاہے گا، یہاں تو بنے گی نہیں. اب کیا کرے گا؟
اب جتنے پیسے کما رہا ہے اس میں تو بن نہیں رہی، تو رشوت دے گا، اب جھوٹ بولے گا، اب ملاوٹ کرے گا، اب دھوکے بازی کرے گا۔ چین کے ایک بڑے تاجر نے ایک مرتبہ انٹرویو دیا اور کہا ہمارے پاس مختلف ملکوں سے بڑے بڑے مسلمان تاجر آتے ہیں اور وہ ہمارا کھانا نہیں کھاتے، کہتے ہیں آپ لوگ حرام کھاتے ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں، اور ہم سے دینا تو کیا ان کا کھانا حلال ہے؟ یہ چین کے ایک تاجر کا انٹرویو ہے۔ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم حرام کھاتے ہیں، ہم سانپ کھاتے ہیں، ہم بچھو کھاتے ہیں۔ ارے تم بکرا کھاتے ہو، مرغا کھاتے ہو، لیکن جس پیسے سے کھا رہے ہو وہ تو حرام ہے نا، تم دھوکہ دے رہے ہو، تم کوالٹی میں چوری کر رہے ہو، اور ہم سے کراؤ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو صنعت کار ہیں، تم ہمیں جتنی قیمت دو گے اس کا مال ہم بنا کے تمہیں دے دیں گے، لیکن تم دھوکہ دے رہے ہو نا، ہم تو تمہیں دھوکہ نہیں دے رہے، ہم تو تم کو بتلا کر کے کوالٹی کم کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے کم کرانے ہیں تو ہم اتنی کوالٹی کم کر دیں گے، لیکن تم تو سامنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تو تم کہاں حلال کھا رہے ہو؟ کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے دنیا میں جنت بنے، اور دنیا چونکہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس میں جنت بن سکے، تو دنیا میں اتنے وسائل بھی نہیں ہے کہ ان کے ذریعے جنت بن سکے۔ اب انسان چاہتا ہے دنیا میں جنت بنے تو اس کو جتنے حلال وسائل حاصل ہیں وہ سب کم لگتے ہیں، اس لیے وہ حلال و حرام کی تمیز چھوڑتا ہے، پھر جیب کاٹتا ہے، گردن کاٹتا ہے، پھر لوگوں کے گردے نکال کر کے بیچ، ہر لائن میں بے ایمانی، صرف اسی جنت کی طلب میں۔ ڈاکٹر صاحبان گردے نکال کے بیچتے ہیں مریضوں، بلڈر صاحبان سریا میں چوری کرتے ہیں، سیمنٹ میں چوری کرتے ہیں، اور میں اس سے زیادہ نہیں بتلاؤں گا، مجھے آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے شہر میں آنا ہے، لیکن سب کو اپنی اپنی لائن کی چوریاں معلوم ہیں، اور ہمیں تو اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ 20 سال میں نے کاروبار کیا ہے، اس لیے کاروباری کہاں کہاں چوری کرتے ہیں مجھے ڈائریکٹ معلومات ہے، سیکنڈ ہینڈ نہیں ہے الحمدللہ میری معلومات، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، مجھے خود معلوم ہے کہ کہاں کہاں چوریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں کام کرتے ہیں اور ان کا خاندانی کاروبار تھا ٹرانسپورٹ کا بڑا۔ جب وہ بیعت ہوئے کافی عرصہ پہلے، تو بیعت ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا حالات معلوم کیے کہ بھئی کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ٹرانسپورٹ کا کام ہے، اب نیت یہ ہے کہ میں ٹرانسپورٹ کا کام چھوڑ دوں گا، کوئی اور کاروبار کروں گا۔ کیوں چھوڑ دو گے؟ کہنے کہ ٹرانسپورٹ میں جھوٹ بہت ہے۔ تو میں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ کاروبار مت چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، یہ تمہارا خاندانی کاروبار ہے، تمہیں اس کا تجربہ ہے، نیا کام کرو گے اس کا تجربہ نہیں ہے، کاروبار مت چھوڑو، جھوٹ چھوڑو۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، کہنے کہ حضرت جھوٹ چھوڑ کر ٹرانسپورٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ چھوڑ کر ہر کاروبار ہو سکتا ہے، ہمت تو کرو اور پہلے سے بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، کچھ آزمائشیں آئیں گی۔ آج الحمدللہ وہ ٹرانسپورٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، بہت دنوں سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے حالات مجھے معلوم ہوئے کہ بہت ساری غیر مسلم پارٹیاں ہیں جن سے ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ اپنا مال پہنچانے کے لیے یا منگانے کے لیے فون پر انہی کو آرڈر دیتے ہیں، اس اطمینان کی وجہ سے کہ یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہاں دھوکہ نہیں دیا جاتا اور آن لائن ٹرانزیکشن ہوتا، اور معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر کاروبار چلتا ہے۔ بے ایمانی کیوں؟ ہر مقام پر بے ایمانی ہوتی ہے۔ اگر آخرت سے غفلت ہوئی نا تو مصلی پر کھڑے ہو کر بھی بے ایمانی ہوگی، دارالافتاء میں بیٹھ کر بھی بے ایمانی ہوگی، صرف کارخانے میں بیٹھ کے بے ایمانی نہیں ہوگی، صرف بازار میں بیٹھ کے بے ایمانی نہیں ہوگی۔ آخرت سے جب انسان غافل ہوگا تو اس کو اپنے سارے وسائل کم لگیں گے جنت بنانے کے لیے، تو جنت تو بنے گی نہیں، لیکن وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جائے گا اور جنت بنانے کی کوشش میں لگا رہے گا، اور ایک دن حسرت کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر مر کر چلا جائے گا۔ اور جیسے ہی دل میں آخرت کا یقین آیا،
جتنا مضبوط ہوا آخرت کا یقین، اب انسان کو ڈر لگے گا اب اگر میں نے ایک پیسہ بھی حرام کمایا تو میری جنت نہیں بن پائے گی، اب اگر میں جھوٹ بولا تو میری جنت نہیں بن پائے گی۔ پھر عدالت میں کھڑے ہو کر وکیل بھی سچ بولے گا۔ سب سے زیادہ جھوٹی مخلوق اسی کو سمجھا جاتا ہے نا، پھر وہ عدالت میں کھڑے ہو کر کے جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، کیوں؟ اسے ڈر لگے گا جھوٹ بولوں گا تو میری جنت نہیں بن پائے گی، اور جنت کا بنانا ہر انسان کی فطری طلب ہے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا۔ ان کے ملک میں ایک بڑے مشہور وکیل صاحب تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں، بڑی دھوم سے ان کی وکالت چلتی تھی، بڑا اسٹاف تھا ان کا، بڑا آفس تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے پیر صاحب کا کوئی بیان سنا، دل پر اثر ہوا، توبہ کے کلمات پڑھے، بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد طے کر لیا اب جھوٹ نہیں بولوں، جھوٹ نہیں بولوں، سچ بولوں۔ کوئی اپنا کیس لے کر کے آتا، پہلے خود پوری تحقیق کرتے، جھوٹا تو نہیں ہے کہ سچا کیس ہوگا تو لڑوں گا، جھوٹا ہوگا تو نہیں لڑوں گا، اور دیکھو اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا اور تمہارا کیس جھوٹا ہوا اور میں نے سچا سمجھا اور لے لیا، جس دن مجھے معلوم ہو جائے گا اسی دن چھوڑ دوں گا۔ کیس آنے بند ہو گئے، آفس خالی ہو گیا، ملازموں کو دینے کے لیے پیسے نہیں بچے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ ملا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس پیر کے چکر میں پھنس گیا ہے، ایسے کہیں وکالت چلتی ہے۔ انہوں نے کہا چلے یا نہ چلے مجھے اپنی آخرت نہیں خراب کرنا، دنیا میں غریب لوگ بھی جیتے ہیں، میں غریبوں کی طرح جی لوں گا۔ پیسے کے محتاج ہو گئے، گھر کا سامان بکنے لگا، کوئی پرواہ نہیں، ڈٹے ہوئے۔ اللہ استقامت کا امتحان لیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس استقامت کا امتحان دے کر کامیاب ہو جاتے ہیں، آگے کامیابی کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں۔ اللہ استقامت کا امتحان لیتے ہیں۔ عدالت میں وکلا تبصرے کرتے، مذاق اڑاتے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، بیوی نے ساتھ دیا، آپ جمے رہیے گا، ہم غربت کی زندگی جی لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، جو اللہ دیں گے اس میں گزر کر لیں گے۔ کبھی کبھی ایک کا دکھ کا کیس آ جاتے، بس اس سے دال روٹی چلتی رہتی۔ اب بہت سارے بیچارے مظلوم لوگ ہوتے ہیں، بہت سی مسجدوں کے کیس ہوتے ہیں، مدرسوں کے کیس ہوتے ہیں، شریف لوگوں کے کیس ہوتے ہیں جن کو کسی نے پھنسا دیا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے جب لوگوں کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ تو بہت نیک ہیں اور پیر صاحب سے بیعت بھی ہو گئے ہیں اور یہ جھوٹا مقدمہ لیتے ہی نہیں ہیں، تو اب جو مظلوم لوگ تھے وہ اپنے سچے کیس لے لے کر پہنچنے لگے، 1 آیا 2 آیا، اب وہ پہلے کئی دن تک پوری تحقیق کرتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ جب عدالت میں کیس لے کر کے جاتے، پیشیاں ہوتی اور جج دیکھتے کہ بھئی ان کے کیس میں تو نہ کہیں جھوٹ ہے نہ کہیں دھوکے بازی ہے، ساری تحقیق انہوں نے کی ہوئی ہے، تو وہ فیصلے ہو جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد ججوں کو، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو اتنا اعتماد ہو گیا کہ ان کے لائے ہوئے کیس میں 1-2 پیشی میں فیصلہ، اور آپس میں بات کرتے کہ ان کے کیس کی تو ہمیں کوئی تحقیق کرنی نہیں پڑتی، یہ نیک متقی آدمی ہے، یہ خود پوری تحقیق کر کے آتے ہیں، ہمارا تو کام انہوں نے ہلکا کر دیا۔ اب جتنے مظلوم اور مجبور لوگ تھے انہوں نے سوچا بھائی وکیل صاحب کے یہاں چلو، ہمارا تو سچا معاملہ ہے، بس ان کے یہاں تو زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے، زیادہ وقت بھی نہیں ضائع ہوگا، جلدی فیصلہ ہوگا۔ اب وکیل صاحب کے یہاں ایسی لائن لگنے لگی کہ پہلے سے بڑا آفس ہو گیا، پہلے سے بڑا اسٹاف ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ پھر عدالت میں غالباً سپریم کورٹ میں کچھ ججوں کی ضرورت پڑی، اور یہ ہوا کہ کسی بہت باصلاحیت جج کی ضرورت ہے، تو ججوں نے ان کا نام پیش کر دیا کہ صاحب یہ بہت سچے اور بہت ایماندار آدمی ہیں، ان کا تقرر ہونا چاہیے بحیثیت جج۔ جو نیچے کھڑے ہو کر کے مائی لارڈ کہا کرتے تھے، اللہ نے ان کو جج کی کرسی پر بیٹھا دیا۔
اور جس وقت حضرت نے یہ واقعہ سنایا تھا، میں نے خود اپنے پیر صاحب کی زبان سے یہ واقعہ سنا، جس وقت حضرت نے یہ واقعہ سنایا تھا اس وقت وہ وہاں عدالت میں جج تھے۔ اگر ابھی بھی وہ دنیا میں حیات ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنے قرب کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ جب آخرت کا یقین ہو جاتا ہے تو کورٹ میں کھڑے ہو کر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی مخلوق بھی سچ بولنے پر مجبور ہوتی ہے، اور جب آخرت کا یقین نکل جاتا ہے تو منبر اور محراب سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مسئلہ بازار اور مسجد کا نہیں ہے، مسئلہ انسان کے دل کا ہے کہ دل کے اندر آخرت کا یقین ہے یا نہیں۔ یہ نسخہ ہے انسان کو انسان بنانے کا، یہ نسخہ ہے انسان کی اصلاح کا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام آ کر سب سے زیادہ اسی نسخے کی محنت کرتے تھے۔ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ جنت آخرت میں بنے گی، دنیا میں نہیں بنے گی۔ اچھا، جو دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کی جنت تو بنتی نہیں، اس کی دنیا کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے۔ اس کی بیوی نافرمان ہوتی ہے، اس کے بچے نافرمان ہوتے ہیں، دلوں سے اس کی محبت نکال دی جاتی ہے، دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ سامنے اس کے شر سے بچنے کے لیے سلام کرنے والے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ اور جس کو آخرت کی فکر ہو جاتی ہے اللہ دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ وہ سائیکل پہ چلتا ہو تب بھی مہنگی گاڑیوں پر چلنے والے اس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں انسان کی اصلاح کا نسخہ۔ اور اس زمانے میں ساری دنیا کا جو فساد ہے وہ اسی جنت بنانے کے چکر میں ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، قوموں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دولت جمع کرنے کے لیے ہزار بہانوں سے دولت جمع کی جا رہی ہے۔ یوں سمجھا جا رہا ہے ہمارے پاس دولت بہت زیادہ جمع ہو جائے گی، ہم کو اقتدار مل جائے گا، ہم کو حکومت مل جائے گی تو ہماری دنیا جنت بن جائے گی۔ تو اقتدار دے دیتے ہیں اللہ، دولت دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں اور دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ آخرت میں جہنم میں تو جانا ہی پڑے گا، اس دنیا کو بھی جہنم بنا دیں۔ تو سب سے اہم مسئلہ ہے جہنم سے بچنا۔ جو جہنم سے بچے گا وہی تو جنت میں جا سکے گا، اور جو آخرت کی جنت بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی جنت جیسی بنا دیتے ہیں۔ ایسا اس کے دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتے ہیں، اس کو ایسا صابر و شاکر بنا دیتے ہیں کہ وہ بادشاہوں سے اچھی زندگی گزارتا ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک مرتبہ فرمایا اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون اور اطمینان ہے تو وہ اپنی فوجیں لے کر ہمارے دلوں پر چڑھائی کر دیں۔ وہ ملکوں پر قبضہ کرتے پھرتے ہیں سکون کی تلاش میں، وہ سکون لینے کے لیے ہمارے دلوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو آخرت میں تو اللہ جہنم سے بچائیں گے ہی، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی جہنم سے بچا دیتے ہیں۔ وہ بھوکا ہوتا ہے، اس کے بدن پر معمولی سے کپڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں ہوتی، اور اس کا دل بادشاہوں سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اللہ کے برکت سے۔ اللہ بس آپ ناراض نہ ہوئیے گا، مجھے اور کوئی پرواہ، بس آپ کی ناراضگی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ آپ راضی رہیں، مجھے یہ اطمینان ہو کہ آپ مجھ سے خوش ہیں، آپ راضی ہیں، اس کے بعد میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میرے کپڑے معمولی ہیں، میرا گھر معمولی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جن کے پاس بہت شاندار محل ہیں، کوٹیاں ہیں، ان کو بھی تو چھوڑ کے جانا ہے، مجھے یہ چھوڑ کے جانا ہے، ان کو وہ چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کو چھوڑنے میں کم افسوس ہوگا، اس کو چھوڑنے میں زیادہ افسوس ہوگا۔ اچھا بتلاؤ، ایک آدمی کے پاس پرانی سائیکل ہے اور ایک آدمی کے پاس نہایت قیمتی نئی کار ہے، کسی جگہ بدماشوں کا ڈیرا ہے، بدماشوں نے اس کی سائیکل چھینی، اس کی کار چھینی، کس کا بڑا نقصان ہوا؟
جس کی سائیکل چھنی اس کا چھوٹا نقصان ہوا، وہ آسانی سے دوسری خرید لے گا. جس کی کار چھنی اس کا زیادہ بڑا نقصان ہوا. جو لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ زیادہ حسرت کے ساتھ مرتے ہیں. جتنی بڑی کوٹھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جتنا بڑا بنگلہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جتنی بڑی فیکٹری چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہے. اور غریب آدمی تو چھوٹا سا جھوپڑا چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اسے کوئی افسوس نہیں. لیکن اگر آخرت کی فکر کی ہے اور اللہ کو راضی کیا ہے تو پھر کوٹھی چھوڑ کر جاتے وقت بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا. جا رہی ہے تو جانے دو، اس سے لاکھوں گنا بڑی کوٹھی ملے گی انشاءاللہ. چھوٹ رہا ہے کارخانہ تو چھوٹنے دو، اس سے بڑی حکومت ملے گی، اس سے بڑا اقتدار ملے گا. اس لیے میں نے تو اپنے اللہ کو راضی کر لیا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو جب نیزہ لگا، کوفے کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آپ داخل ہو رہے تو نیزہ مارنے والے نے سمجھا میں کامیاب ہو گیا، اور گرتے گرتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان مبارک سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہوں، میں کامیاب. جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور اصل آخرت ہے اور یہ دنیا امتحان کا، بس انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے. اب وہ پریشان ہوتا ہے، اب مجھے بتلاؤ میں آخرت کی جہنم سے کیسے بچ سکوں گا، مجھے وہاں کامیابی کیسے مل سکے گی. جو جہنم سے بچا اس کی کامیابی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا وہ کامیاب ہے. تو جنت میں جانے کا نسخہ یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کی فکر کرو. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے زندگی بھر یہ سمجھتے ہیں ہم اس قابل کہاں ہیں کہ جنت میں جائیں. اللہ کو ان اداؤں پر بڑا پیار آتا ہے. ہم تو جہنمی سے بچ جائیں تو بڑی بات ہے. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جہنم سے بھی بچائیں گے اور ایسی جنت دیں گے کہ دیکھنے والے رشک کریں گے. اللہ کے نیک بندے کبھی اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے متقی ہیں، ہمیں ایسی جنت ملنی چاہیے، ایسی جنت ملنی چاہیے. یہ خیال تو عجب ہے، یہ خیال تو اپنے اندر بڑائی ہے، اور بڑائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ جہنم سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کے فیصلے کر دیجیے، بس ہمیں جہنم سے بچا دیجیے تب ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم تمہیں جہنم سے بچائیں گے اور شاندار جنتیں بھی دیں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہنم سے کیسے بچیں. اب جب انسان کو لگتا ہے جھوٹ بولوں گا تو جہنم سے نہیں بچ سکوں گا، نہیں بولتا. چوری کروں گا تو جہنم سے نہیں بچ سکوں گا. ڈنڈی ماروں گا وزن میں تو جہنم سے نہیں بچ سکوں گا. کسی کے پیسے روکوں گا، پیمنٹ لیٹ کروں گا ہونے کے باوجود کہ ایک آدھ رولنگ اور گھما لوں اس کے بعد دوں تو جہنم سے نہیں بچ سکوں گا. پھر اجمیر جانے سے کوئی نہیں بچے گا، کلیر جانے سے کوئی نہیں بچے گا، بے ایمانی چھوڑنے سے بچے گا. اب آدمی ڈرتا ہے، اب وہ بے ایمانی چھوڑتا ہے، اب وہ ایمانداری کی زندگی. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو ہمیشہ ڈرتے رہو اور ہمیشہ مانگتے رہو. کون کون چھوڑ سکے گا بے ایمانی اور کون کون بچ سکے گا جہنم سے، اس کا فیصلہ بہت پہلے سے ہو چکا ہے. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، تمہیں تو کچھ نہیں معلوم. اس لیے آخری سانس تک ڈرتے رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پہلے سے سب معلوم ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جائے گا جہنم میں. اخیر میں جا کر کے اس کا ٹریک چینج ہوتا ہے، وہ بگڑتا ہے اور پھر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی لیے بڑے بڑے اولیاء کاملین آخری سانس تک ڈرتے رہے. یہ دنیا اطمینان کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا اللہ سے ڈرنے کی جگہ ہے. جو زندگی بھر اللہ سے ڈرتا رہا اسے آخرت میں دائمی اطمینان نصیب ہو. کتنے ہیں جن کی نسبتیں چھن گئی، کتنے ہیں جن کے دل روشن ہونے کے بعد ان کے چراغ بجھا دیے گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت. یہ تو ایسا انجام ہے جس سے انبیاء کرام معصوم ہونے کے باوجود ڈرا کرتے تھے. وہ اس سے ڈرتے تھے ہمیں معصوم بھی تو اللہ ہی نے بنایا نا،
اور کہیں اللہ اپنا فیصلہ بدل دیں تو کیا ہوگا؟ ایسی چیز ہے، ڈر لگتا ہے. جیسے ایک بہت خطرناک سانپ ہو، بہت خطرناک، ایسا زہریلا کہ اس کی پھنکار سے آدمی مر جاتا ہے، اور بیچ میں کانچ کی دیوار ہے، گلاس ہے، معلوم ہے وہ ادھر نہیں آ سکتا، اس کے باوجود جو جانتا ہے کہ کتنا خطرناک سانپ ہے، اگر دیوار کے اس پار وہ گلاس کے قریب ہے تو اس گلاس کے پاس بھی جاتے وہ ڈر لگتا ہے نا، جاننے کے باوجود کہ پتا کہیں ٹوٹ جائے گلاس، کہیں آ جائے تو کیا ہوگا، تو نہیں جاتا آدمی قریب سے، دور سے دیکھتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ ایک انسان جنتی ہے اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، شیطان دھوکہ دیتا رہتا ہے، اور اچانک ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور وہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور پھر نیک و متقی بن کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. شیطان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، دیکھتا رہ جاتا ہے. اس لیے اپنے سلسلے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر ایک سے حسن ظن رکھنا چاہیے. کیا پتہ اللہ اس کو کب نیک بنا دے، کب متقی بنا دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو برا سمجھنے کے نتیجے میں اللہ ہم کو نیکی تقوی سے محروم کر. ہم بدگمان ہوتے ہیں دوسروں سے اور خوشگمان ہوتے ہیں اپنی ذات سے، یہ الٹی ترتیب ہے. بدگمان ہونا چاہیے اپنی ذات سے اور خوشگمان رہنا چاہیے دوسروں سے. جب انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور پہلے سے ہو چکے ہیں، تو اب انسان رات بھر نوافل پڑھتا ہے پھر بھی روتا ہے، اللہ آپ ہی بچا دیجیے گا، جو کچھ ہوگا آپ کے کرم سے ہوگا، اللہ میری عبادت سے، میرے سجدوں سے، میری دعاؤں سے، میرے ذکر سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ یہ بھی آپ ہی کی توفیق ہے کہ میں کچھ آپ کو یاد کر لیتا ہوں، اللہ جو ہوگا وہ آپ کے کرم سے ہوگا، جو ہوا وہ آپ کے کرم سے ہوا، اور جو ہوگا وہ آپ کے کرم سے ہوگا. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے بھلائی کے فیصلے ہو چکے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، انہی کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، انہی لوگوں کو جہنم سے دور رکھا. اب ہمیں تو کچھ پتہ نہیں نا کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے، اس لیے اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کی کوئی گنجائش نہیں، اپنے ذکر و تلاوت پر غرور کی کوئی گنجائش نہیں. اخیر دم تک، اخیر سانس تک رونے اور ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا جن لوگوں کے لیے پہلے سے بھلائی کا فیصلہ ہو گیا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر لا يسمعون حسیسها، ہاں اس سے پہلے کیا ہے، لا يسمعون حسیسها، انہیں تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنائی دے گی. وہ جہنم سے اتنی دور رکھے جائیں گے کہ جہنمیوں کے چیخنے کی، پکارنے کی، واویلا کرنے کی کوئی ہلکی سی آواز بھی ان کے کان میں نہیں آئے گی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے مزے کی جگہ میں ہوں گے. یہی تو چاہتا ہے نا انسان، میری ایسی جنت بن جائے کہ میں جو میری ایک کال پر کام ہو جایا کرے، میرا کوئی کام نہ اٹکا کرے، ایسے تعلقات بنانا چاہتا ہے. اب وہ منافقت کر کے، چاپلوسی کر کے، اور میرے پاس اتنی دولت ہو جائے کہ میں جو چاہوں وہ خرید لوں. اب اس کے لیے حلال دولت تو کم پڑتی ہے تو پھر وہ حرام کرتا ہے. میری ایسی کوٹھی ہو، میرا ایسا بنگلہ ہو، میری ایسی شاندار کار ہو، اور میرا ایسا ہیلی کاپٹر ہو، اور میرا ایسا ہوائی جہاز ہو، اور میری ایسی حکومت. یہ سب کب کرتا ہے آدمی؟ جب وہ دنیا میں جنت بنانا چاہتا ہے، وہ بنتی نہیں ہے. کچھ اللہ نے دولت اور اقتدار دے بھی دیا تب بھی دل کو سکون نہیں ملتا. جتنی دولت آتی ہے اس سے زیادہ بیماریاں آتی. آدمی دولت کہتا ہے، جمع کرتا ہے کہ خوب مزے سے کھاؤں گا. اب جب دولت جمع ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب نے اتنی لمبی فہرست بنا کے پکڑا دیا، یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. چاول بند، گیہوں بند، شکر بند، فنا بند، پوری زندگی بند. اب لو دولت کو لے کر چاٹو، نوٹ ابال کے پیو. جہنم بنتی ہے زندگی، جہنم. اب آپ کہیں گے کیا نیک و متقی لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ نیک و متقی لوگ اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کی یہ بیماری ان کی جنت بناتی ہے. وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، وہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی جنت بنتی ہے. اور یہ جو جن کی جہنم ہوتی ہے نا، وہ شکایت کرتے ہیں
اور شکایت کر کر کے وہ اور جنت سے دور ہوتے رہتے ہیں. وہ شکایت ان کے لیے اور وبال جان بنتی. انسان مزے کی زندگی چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں مزے کی زندگی جنت میں ملے گی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، وہاں مزے کی زندگی ملے گی. اور 11 مہینے کی کرایہ داری پر نہیں ملے گی، خالدون، ہمیشہ کے لیے ملے گی. وہاں کبھی موت بھی نہیں آئے گی. انسان یہاں دنیا میں اپنا گھر بنا لے، اپنی کوٹھی بنا لے، اپنا محل بنا لے، کوئی خالی کرانے والا نہیں ہے. تو کیا ملک الموت بھی نہیں خالی کرائیں گے؟ ملک الموت تو خالی کرا لیں گے، موت تو آئے گی. جنت میں کبھی موت بھی نہیں آئے گی. لا يحزنهم الفزع الاکبر، جب قیامت آئے گی اور حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے تو ہر ایک گھبرایا ہوا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ جن کے لیے پہلے سے بھلائیوں کے فیصلے ہو گئے، اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل فرما دے. ان کو اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. مخلوق پریشان ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور یہ عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان پر بیٹھ کر کے مزے کر رہے ہیں. وی آئی پی مہمان ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کے. فرشتے ان کو ناشتہ کرا رہے ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن کی بڑی گھبراہٹ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وتتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے آ کر ان سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، ارے تم سے اسی دن کا تو وعدہ کیا جاتا تھا، اسی دن سے تو تم ڈرتے تھے، اسی دن سے ڈر ڈر کر تم نے نیکی اور تقوی کی زندگی گزاری تھی. نیکی اور تقوی شرط ہے، چاہے جس سے بیعت کر لیں، چاہے جس مدرسے سے سند فراغت لے لیں، اور چاہے جتنے چلے 4 مہینے لگا لیں. اگر زندگی میں نیکی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اور نیکی ایسی اکائی ہے جو تقسیم نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد و خانقاہ میں، مرکز اور مدرسے میں بڑے نیک ہیں اور بازار میں بے ایمان ہیں. یہ نیکی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. جب تقویٰ آتا ہے تو پوری زندگی میں آتا ہے، پھر انسان کی عبادتیں بھی درست ہوتی ہیں، پھر انسان کے افکار و اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، پھر انسان کے عقائد بھی درست ہوتے ہیں، پھر انسان کے معاملات بھی درست ہوتے ہیں، پھر انسان کی معاشرت بھی درست ہوتی ہے، پھر اس کی پوری زندگی میں تقویٰ آتا ہے. جب یہ نیکی آ جاتی ہے، جب یہ تقویٰ آ جاتا ہے، تب انسان آخرت کی فکر کرتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں تم اسی دن سے ڈر ڈر کر کے گناہوں سے بچتے تھے نا. ہر جگہ ڈرتے تھے. بچے کی شادی کا موقع ہے تب بھی ڈرتے تھے، گھر بنانا ہے تب بھی ڈرتے تھے، اپنا بنانا ہے تب بھی ڈرتے تھے، دوسرے کو بنا کر دینا ہے تب بھی ڈرتے تھے، سامان خریدنے جاتے تھے تب بھی ڈرتے تھے، پیمنٹ میں چوری نہیں کرتے تھے، اور بیچتے تھے تب بھی ڈرتے تھے، مال کی کوالٹی میں چوری نہیں کرتے تھے، اس کی مقدار میں چوری نہیں کرتے تھے، اس کو وقت پر پہنچانے اور دینے میں چوری نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، بے ایمانی نہیں کرتے تھے. اسی دن سے ڈر کے تو نہیں کرتے تھے نا. تو آج کے ڈر سے اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا ہے. ڈرتے تو ان کو جو دنیا میں نہیں ڈرتے تھے. تم ادھر دسترخوان پر بیٹھو، مزے کرو. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اسی دن کا تو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. شیطان دلوں میں ڈالتا ہے یہ فضول سی باتیں ہیں کہ سب ختم ہو جائے گا. کیسے ختم ہو جائے گا؟ ہمارے ابا کو بھی یہی بتلایا گیا تھا، ہمارے دادا کو بھی یہی بتلایا گیا تھا، پردادا کو بھی یہی بتلایا گیا تھا. آج تک نہیں ختم ہوا تو آئندہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ سبحان اللہ. دنیا ہر وقت بدل رہی ہے. صبح ہوتی ہے تو روشنی، شام ہوتی ہے تو اندھیرا، رات ہوتی ہے تو گھٹا ٹوپ تاریکی، اس کے بعد پھر روشنی ہو جاتی ہے. ہر وقت دنیا کی تبدیلی بتلا رہی ہے. اس کو بنانے والے نے ایسا سیٹ اپ دیا ہے اس کو کہ ہر وقت یہ بدلتی رہتی ہے. جس دن چاہے گا پورا ختم کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو زمین اور آسمان کو ہم نے بنایا ہے. زمین کیا چیز ہے؟ زمین آسمان کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے. جب ہم ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے تو زمین کیا، ہم تو آسمانوں کو بھی لپیٹ دیں گے. اور کیسے لپیٹ دیں گے؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے فائل کے اندر پیپر لپیٹے جاتے ہیں اس طرح آسمانوں کو لپیٹ دیں گے. فائل بڑی سی ہے، اب غور کیجیے.
اور اس کو جب لپیٹا جاتا ہے تو وہ رول ہو کر کے پتلی سی ہو جاتی ہے نا. یعنی اللہ بتلا رہے ہیں آسمان بہت بڑا ہے، پھر ہم اسے بہت چھوٹا کر دیں گے. کیا کریں گے؟ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے ابتدا میں پیدا کیا تھا لوٹا کر ویسے ہی کر دیں گے. آج سائنسداں کہتے ہیں یہ کائنات ابتداءً تھوڑی سی مقدار میں گیس تھی، اللہ فرما رہے ہیں ہم پھر اس کو ختم کر کے تھوڑی سی مقدار میں گیس بنا دیں گے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے پھیلی ہوئی فائلیں ہیں ان کو لپیٹ کر کے پتلا سا رول بنا دینا، اسی طرح یہ پھیلے ہوئے آسمان ہیں اور انہی آسمانوں کے اندر زمین بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، سب کچھ ہے، سب پھیلا ہوا ہے. ہم اسے لپیٹ کر کے پھر پہلا جیسا کر دیں گے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے ابتدا میں پیدا کیا تھا لوٹا کر کے ایسے ہی کر دیں گے. وعداً علینا، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو اپنے لیے لازم کیا ہوا ہے، ہم ایسا کر کے رہیں گے. کوئی روک سکتا ہو تو روک کے دکھائے. اور اب تو فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ سورج کی گیسیں بھی ختم ہو رہی ہیں، ایک دن سورج ختم ہو جائے گا، اور جب سورج کی گیسیں کم ہو جائیں گی تو چاند بھی ختم ہو جائے گا، زمین بھی جا کر سورج سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گی، اور پوری کائنات ختم ہو جائے گی. اب تو سائنسداں کہتے ہیں کہ ہماری کہکشاں میں سیارے مرتے رہتے ہیں اور ان کا ملبہ بلیک ہول میں جا جا کر کے پھر پہلے کی طرح بہت معمولی مقدار میں بدلتا رہتا ہے. بڑا کمال سمجھا سائنسدانوں نے بلیک ہول کو دریافت کر کے کہ ہم نے سب سے بڑی دریافت کر لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں قسم کھا رہا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے جا کر گرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، تمہیں پتہ چل جائے تو اندازہ ہو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے. سب کچھ رب کائنات نے پہلے سے بتلا رکھا ہے، کیوں نہ بتلائیں؟ انہی نے بنایا ہے نا، انہوں نے بنایا، انہیں معلوم ہے، وہ بتلاتے ہیں. انسانوں کو تو بہت بعد میں دھیرے دھیرے معلوم ہو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زبور میں ایک بات لکھی ہے. زبور اللہ کی کتاب کس کو ملی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اور آج دنیا کی جو سب سے فسادی لوگ ہیں وہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ ان کا نشان ہے ڈیوڈ اسٹار، نجمت داؤد ان کا خاص نشان ہے. وہ اپنی نسبت حضرت داؤد کی طرف کرتے ہیں. انہوں نے تخت داؤدی کو تلاش کر رکھا ہے کہ ہمارا بادشاہ آئے گا تو اس تخت پر بیٹھے گا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت ہے. اور ساری دنیا کو انہوں نے ظلم اور فساد سے بھر رکھا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ دولت کے پجاری وہی لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، آخرت کا انکار کر دیا ہے، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر کے حضرت داؤد کے نام پر ساری دنیا پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے دنیا کے تمام قوانین کو مٹا کر، دنیا کی ساری فوجوں کو ختم کر کے، دنیا کی ساری حکومتوں کو ختم کر کے اپنی ایک عالمگیر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے تمام انسانوں کو اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں. اور اس زمین کو جہاں سے بیٹھ کر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو اپنی میراث کی زمین کہتے ہیں. نقشہ آ گیا پورا ذہن میں؟ جب یہ نقشہ پورا ذہن میں آئے گا تو یہ آیت سمجھ میں آئے گی. قرآن بہت گہری کتاب ہے، قرآن کوئی سرسری سی کتاب نہیں ہے. حیرت ہوتی ہے قرآن میں سمندر جیسے مضامین کو قطروں کے اندر چھپایا جاتا ہے. ایک ایک قطرہ قرآن کا سمندروں سے زیادہ وسیع و عریض ہوتا ہے. تو وہ اس کو اپنی میراث کی زمین سمجھتے ہیں. لیکن وہ صلاح سے محروم ہو چکے ہیں نا، ان کا دل بگڑ چکا ہے، ان کے دل میں دنیا کی لالچ آ گئی ہے، دنیا کی محبت آ گئی ہے، ان کو آخرت کا یقین نہیں رہ گیا ہے، وہ دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو زبور میں پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ اس زمین کے وارث بھی یہ لوگ نہیں بنیں گے جو آخرت کو بھول چکے ہیں. یہ چاہے جتنی اچھل کود کر لیں اور چاہے جتنی محنت کر لیں،
ہم نے پہلے سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے اس زمین کے وارث بھی ہمارے وہ بندے بنیں گے جن کے اندر صلاح ہوگا، جن کو آخرت کی فکر ہوگی، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اور الحمدللہ اب اس کا نقشہ بھی بن رہا ہے۔ پورے آج کے حالات اللہ نے بیان کیے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، پہلے ہم نے زبور میں نصیحتیں دی اور اس کے بعد یہ لکھ دیا، یہ فیصلہ کر دیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث بھی ہمارے نیک بندے بنیں گے۔ یہاں الارض سے مراد وہ زمین ہے، زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس کو حضرت داؤد کی ناخلف اولاد اپنی میراث کی زمین کہتی ہے۔ ان کے یہاں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہماری میراث کی زمین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میراث کی زمین ہے، اس کے وارث تم نہیں بنو گے، اس کے وارث ہمارے نیک بندے بنیں گے۔ تم نیک ہوتے تو ہم تم کو وارث بناتے، تم تو نیک نہیں رہ گئے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور دنیا میں قوم ہے جس کے بارے میں ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کیسی کایا پلٹ ہونے والی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بدلنے والے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی کے راستے پر چلانے والے ہیں۔ وہ آ کر وابستہ ہوگی رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہدایت سے، اور وابستہ ہونے کے بعد وہ نیک بنیں گے، تازہ جذبات اور تازہ خون کے ساتھ وہ اٹھیں گے، اور وہ ان آخرت فراموشوں کو اس زمین سے نکال باہر کریں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ان باتوں میں ایک چھپا ہوا پیغام ہے، ایک خفیہ پیغام ہے، ایک لنک ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت بہت کرتے ہیں۔ لقوم عابدین، ایک ایسی قوم کے لیے جو عبادت بہت کرتے ہیں۔ لفظ بدلوں، جو پوجا بہت کرتے ہیں، جن کا سلام بھی پوجا، جن کی ملاقات بھی پوجا، نمسکار پوجا ہی کے معنی میں ہے، جن کی ملاقات بھی پوجا، اس کے پیر چھوؤ، اس کے پاؤں چھوؤ، یہاں گرو، وہاں گرو، وہاں گرو۔ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو اس قوم کی کیسی کایا پلٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس میں وہ مضمون چھپا ہوا ہے، اور وہ آخرت کو فراموش کرنے والے ان بیچارے بھولوں بھالوں کو استعمال کرنا ہے اپنا سمجھ کر، یہی ان کے لیے مصیبت بنیں گے انشاءاللہ۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے ایک ایسی قوم کے لیے جو بندگی بہت کرتی ہے، جو پوجا بہت کرتی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ قوم وابستہ ہو جائے گی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پرانے مسلمانوں کے لیے تھوڑی آئے ہیں، حضور پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ مسلمان اس کو اپنی ذاتی جاگیر نہ سمجھے۔ حالات بدلنے والے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے آج ہم سچا پکا ارادہ کریں، سچی پکی توبہ کریں۔ دنیا کی ایسی محبت جو آخرت سے غافل کر دے وہ زہر ہے۔ اللہ دنیا کی ایسی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سامان دیا ہے اس سے اس لیے محبت کہ یہ میرے اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا انعام۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، جان بھی اللہ کی نعمت ہے، بیوی بچے بھی اللہ کی نعمت ہے، گھر بھی اللہ کی نعمت ہے، سواری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان چیزوں سے اس لیے محبت کرنا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو استعمال کروں گا، میں ان کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، تو یہ محبت بھی آخرت بنانے کا ذریعہ بنے گی، ان کے ذریعے بھی آخرت بنے گی، ان کے ذریعے بھی جنت بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنائیں گے، آخرت کی جنت بھی عطا فرمائیں گے، ورنہ اللہ دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنائیں گے، آخرت میں بھی اٹھا کر جہنم۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں پچھڑ جانے والوں میں شامل نہ فرمائے، خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اسی نیت سے توبہ کے کلمات پڑھیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ میں، وہ بیعت کی نیت کر لیں۔
جو حضرات پہلے سے دوسرے مشائخ سے بیعت ہیں وہ اپنی اسی بیعت کو مضبوط رکھیں، اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے اپنا رابطہ خوب مضبوط رکھیں اور اسی بیعت کو تازہ کرنے کی نیت سے توبہ کے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، موت تک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ جو حضرات بیعت کر کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنا رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے، مہینے میں ایک مرتبہ اطلاع کرنا چاہیے، اور معمولات کا کارڈ ہمارے حافظ عبدالرزاق صاحب یا دوسرے جو پرانے ساتھی ہیں ان کے ذریعے مل جائے گا، انشاءاللہ ان کو لے لینا چاہیے۔ اور آپ حضرات کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ آپ کے بہت قریب مسجد تقویٰ میں حافظ عبدالرزاق صاحب جس مسجد میں ہیں وہاں ہر جمعے کو رات میں ذکر و مراقبے کی مجلس ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، مراقبہ بھی ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اس طرح دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے اور دلوں کا اللہ سے جوڑ بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا وقت نکال کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ وہاں چلے جایا کریں، مراقبے کی مجلس میں شرکت کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ باقی جو حضرات دوسرے مشائخ سے بیعت ہیں ان کو ان کے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ان معمولات کی خوب پابندی کریں اور اپنے اپنے بزرگوں سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں۔ اپنے شیخ سے رابطے کا مضبوط کرنا حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے رابطے کو مضبوط کریں۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا فرمائیں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے۔ اللہ دنیا کی گندی ناپاک محبت سے ہمارے دلوں کو خالی کر دیجئے، اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی پاکیزہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اللہ اب تک کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے اقراری مجرم ہیں، اللہ کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ معاف کر دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، آپ پکڑ کر لیں گے تو کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ اتنی دیر سے آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں، آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، جہنم سے آزاد کر دیجئے، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے، شیطان سے محفوظ فرما دیجئے، قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے، اپنے غیر کی محبت سے قلوب کو خالی کر دیجئے، اپنی محبت سے آباد کر دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں، اللہ ہماری تمام ضروریات کی غیب سے کفالت فرمائیے۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں روزی کی تنگی سے بچا لیجئے، گھروں کی تنگی سے بچا لیجئے۔ اللہ کشادہ مکانات عطا فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمائیے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔
فرمائیے، لیکن اللہ ہر وقت اپنی یاد، اپنا دھیان نصیب فرمائیے، ہر وقت آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، اللہ ہر وقت آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ ہماری عمر میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں، تقوی میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے، اور جب آپ کا مقرر کیا ہوا موت کا وقت آئے تو اللہ ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے تمام بڑوں کی، بزرگوں کی، اکابر و مشائخ کی، اساتذہ کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ دوبارہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ہمیں نہیں معلوم آپ کے ہاں ہمارے لیے کیا فیصلے ہوئے ہیں، اللہ آپ کا تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ اگر ہمارے لیے برا فیصلہ ہوا ہے تو اسے بدل دیجیے، اللہ اگر ہمارے لیے برا فیصلہ ہوا ہے تو اسے بدل دیجئے، اچھا فیصلہ فرما دیجئے، اور اللہ اگر ہمارے لیے اچھا فیصلہ ہو چکا ہے تو اب اسے ہمیشہ کے لیے قائم کر دیجئے، باقی رکھیے، اللہ اسے کبھی تبدیل نہ فرمائیے، اللہ برے انجام سے، بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے، ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرمائیے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجئے، اللہ ہمیں اتباع سنت والی زندگی عطا فرمائیے، اور ہمارے باطن کو ہر وقت اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے، دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے حضرت پیر صاحب کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائیے، ان کے فیوض و برکات کو پوری دنیا میں عام و تام فرمائیے، اللہ ان کے فیوض و برکات کو پوری دنیا میں عام و تام فرمائیے، اللہ دنیا کی جہالت، اللہ دنیا کی ضلالت، اور اللہ دنیا طلبی کی لعنت سے سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ جہالت اور ضلالت کو دور فرما دیجیے، تاریکی اور گمراہی کو دور فرما دیجیے، اللہ دنیا کو روشن کر دیجیے، دلوں کو روشن کر دیجیے، اللہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیجیے، ناانصافی کا خاتمہ فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔